اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی بات فرمائی کہ جب غنیمت کے مال کو لوٹا جانے لگے، سب سے پہلی بات حضور نے فرمائی غنیمت کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام نے جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان تک دعوت کا، ان تک ایمان پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی رکھی ہے، ان تک پیغام پہنچایا جائے اور وہ نہ مانے، بلکہ صرف نہ مانے نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے، ان کا خطرہ برقرار رہ جائے مسلمانوں کی سوسائٹی کے واسطے، تو پھر ایسوں کو ختم کرنے کے واسطے، ایسوں کو دور کرنے کے واسطے اسلام نے ایک حربہ دیا ہے جہاد کا۔ میں عام طور پر یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذہنوں میں خاص طور پر نیو جنریشن اسلام دشمن کی طرف سے جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ اسلام شمشیر کے زور سے، طاقت کے زور سے، جہاد کے ذریعے، تلوار کے ذریعے اسلام پھیلائے، اسلام نے تلوار کا حکم دیا گیا، اسلام میں مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، غیر مسلم جہاں جی کے قتل کر دو، یہ اسلام نے حکم دیا، یہ اس قسم کی آیات کو سامنے رکھ کر بعض لوگ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک تو سب سے بڑا ملعون شخص جس نے باضابطہ 16 یا 18 آیتوں کا انتخاب کر کے کہا کہ اس کو قرآن سے نکال دیا جائے، یہ اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر دھبا ہے۔ اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے یہ واقف نہیں ہے، اسلام کو صحیح طور پر انہوں نے پڑھا نہیں ہے، اور وہ نئے نئے حالات سے بیچارے پریشان ہیں۔ ایسے ہی ہمارا اس وقت کا نیو جنریشن اسلامی تعلیمات سے، اسلام کی معلومات سے، اسلامی اہمیت سے وہ واقف نہیں ہے، اور اس سے بڑا جرم ہم پیرنٹس کا ہے۔ میں عام طور پر پیرنٹس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، میری بات بڑی تلخ لگتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ میں نوجوان بچوں کو کوئی قصور نہیں بتلاتا، میں اپنے معصوم بچوں کو کوئی دوش نہیں دیتا، میں دوش ہم لوگوں کو دیتا ہوں، اپنے آپ کو۔ ہم پیرنٹس ہو کر اپنے بچوں کی اسلام کی، دینی تعلیم کی، تربیت کی ہم نے فکر نہیں کی تو پھر ہمارے بچے دیندار کہاں سے بنیں گے؟ اس لیے میری بات اگر کسی کو تلخ لگتی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ میں اپنی نسل کو، میں اپنے معاشرے کو، میں اپنے بچوں کو اگر دیندار دیکھنا چاہتا ہوں کل کے دن، تو مجھے پہلے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرنی ہوگی۔ میرا ماحول دیندار نہیں، میرے گھر کا ماحول دیندار نہیں، میرا سوسائٹی کا ماحول دیندار نہیں، میرا ماحول اسلامی نہیں، تو میں اپنے فیوچر سے اور اپنے مستقبل کے اپنے بچوں سے کیا امید رکھوں دینداری کی؟ اس لیے جو یہ ذہن پھیلایا گیا ہے کہ اسلام جہاد کے ذریعے پھیلا، اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جتنی آیات جہاد سے متعلق ہیں، آپ ان ساری آیات کو پڑھ کر دیکھ لیں، ان ساری آیات کا سیاق و سباق کو، آگے پیچھے کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا۔ سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب حضور نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو حضور نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ تم ان کو کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ان کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، اور بعض روایات میں حضور نے حکم دیا فدعوہم الی دعوت الاسلام، ان کو اسلامی احکامات کی طرف پہلے بلاؤ۔ بلکہ روایات میں تو یہ آتا ہے کہ حضور جب کسی لشکر کو بھیجتے، کسی جگہ لشکر اسلام جاتا تو حضور سب سے پہلے یہ فرماتے کہ دیکھو جاتے ہی حملہ نہیں کرنا، بلکہ اگر رات میں پہنچو تو انتظار کرو صبح تک، اگر اس بستی میں اذان کی آواز آ جائے تو پھر اس پر حملہ نہ کرنا، کیونکہ یہ علامت ہے کہ وہاں مسلمان موجود ہیں۔ یہ نبی کی تعلیمات ہیں۔
اور پھر اگر کسی کفرستان پر کسی جگہ کے یقینی ہونے کا معلوم ہو کہ وہاں سارے کافر ہی رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے ان کو جا کر اسلام کی دعوت دو، اگر وہ قبول کر لیں تو بہت اچھا، نبی کی بعثت کا مقصد یہی تھا، اور اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر ان کو دوسرا آپشن دو، اور وہ آپشن یہ ہے کہ تم جزیہ قبول کر کے، ٹیکس قبول کر کے رہو، یا تو تم اسلام قبول کرو، تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں اپنے بھائی کی طرح رکھیں گے، تمہارے ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا، اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو تم ہمارے ساتھ رہو، امن کے ساتھ رہو، ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، تم ہم پر حملہ نہیں کرو گے، بلکہ ہم تمہاری جان اور مال کی ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے واسطے تمہیں بطور ٹیکس کے ہمیں کچھ مال دینا پڑے گا۔ اس کو اگر وہ قبول کر لیں تو پھر حضور نے فرمایا کہ ان کی جان و مال ایک مسلمان پر ایسے ہی حرام ہے جیسے کسی مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی جان و مال، اور اگر وہ اس کو بھی قبول نہ کریں اور پھر وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تم اپنے دفاع میں ان سے لڑ سکتے ہو۔ یہ تیسرا مرتبہ حضور نے فرمایا۔ یہ ہے اصل جہاد کا حکم، یہ ہے اصل جہاد کا مقصد۔ کسی بھی مقام پر جا کر اسلام نے پہلے ہی حملہ کر کے وہاں لوگوں کو قتل و غارت گیری کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہو جائے، اسلام کے خلاف آ جائے، تو اب دفاع میں جب لڑائی لڑی گئی تو مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ کی نصرت اور مدد رہے گی ہر صورت میں، بلکہ قرآن نے تو اعلان کر دیا کہ اگر تم صدق دل کے ساتھ لڑو گے تو 100 ہو تو 200 پر بھاری ہوگے، 1000 پر ہو تو 2000 پر بھاری ہوگے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم 100 ہو تو 200 پر، اور اگر تم 1000 ہو تو 2000 پر بھاری رہو گے، لیکن شرط ہے ایمان اور اخلاص۔ اصل شرط یہ ہے۔ آج ہم میں کا ہر آدمی یہ پریشان ہے کہ آج مسلمان ہر اعتبار سے ذلیل ہے، رسوا ہے، پست ہمت ہے۔ کیوں ایسا؟ کیوں دبا ہوا ہے مسلمان؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان خود اپنے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے۔ میرے زاویے سے، میرے رہن سہن سے، میرے معمولات سے، میرے حالات سے کس زاویے سے پتہ چلے گا کہ میں مسلمان ہوں؟ نہ ظاہر میں کوئی علامت ہے، نہ باطن میں کوئی علامت ہے، پھر میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں؟ تو جب ایسے صورتحال میں جب کوئی حملہ کرے گا اور مسلمان اپنے دفاع میں اس پر لڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت ہوگی، تو اب کافروں کا جو مال ہے وہ سارا مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہے۔ کس کو کہتے ہیں مال غنیمت؟ اور مال غنیمت میں بھی مسلمان اپنی مرضی سے ایک حبہ نہیں لے سکتا۔ کافروں سے لوٹا ہوا مال میں ہر مسلمان اپنی مرضی سے جو چاہے لے لے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ وہ سارا مال امیر المؤمنین کے سامنے، جو بادشاہ وقت ہے اس کے سامنے آئے گا، وہ سارے مجاہدین میں تقسیم کرے گا اور 5واں حصہ اس کا بیت المال کو جائے گا۔ یہ شرعی تقسیم ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغُلُّ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ غزوہ احد میں مال غنیمت میں ایک چادر، ایک اچھی عمدہ چادر تھی، وہ چادر گم ہو گئی، نظر نہیں آئی، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید نبی نے لے لیا ہو، اللہ کے نبی کو پسند آ گئی ہو، حضور نے لے لیا ہو، یہ خیال آیا لوگوں کو، اور یہ لوگوں میں بات پھیل گئی۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، مال غنیمت میں نبی کے لیے بھی حق نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دہی کا معاملہ کرے۔ ما کان لنبی ان یغل، نبی کے لیے بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کوئی چیز اٹھا لے، حالانکہ نبی کو اختیار ہے، لیکن مسلمانوں کے علم میں لائے بغیر نبی بھی لے لیں، اس کی اجازت نہیں۔ وَمَن يَغُلُّ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو آدمی خیانت کے ساتھ مال اٹھائے گا، کل قیامت کے دن اللہ مخلوق کے سامنے اس کو لا کر رسوا کریں گے۔ تو یہ جو مال غنیمت ہے یہ سارے مسلمانوں کا مال ہے۔ تو اب جو حاکم وقت ہے، یہ حاکم وقت اس مال غنیمت کو حلال سمجھ کے لوٹ لے، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرے، اس میں مجاہدین کا جو حق ہے وہ حق ادا نہ کر کے وہ خود اپنے اپنے خاندان والے، اپنے رشتہ دار اور اپنے متعلقین کو دل بھر کر دے دے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عذاب کے متعلق یہ فرمایا کہ جب مال غنیمت کو ہاتھوں سے لوٹا جانے لگے